السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اوسر پر ایک بھاشن میں تبلیغ کے بارے میں جب ورنن فرما رہے تھے تو اس سمے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یگ کے واقعات کا ورنن کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو یدھ ہوئے ہیں ان میں سے ادھک مسلمانوں کی کمی ہوتی تھی۔ شام کی لڑائی میں سپاہیوں کی بہت کمی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو لکھا کہ دشمن بہت زیادہ سنکھیا میں ہے، اس لیے اور فوج بھیجنے کا بندوبست فرما دیں۔ حضرت عمر نے جائزہ لیا، آپ کو نئی فوج کا بھرتی کرنا اسمبھو معلوم ہوا، کیونکہ عرب کے نکٹ کے قبائل کے نوجوان یا تو مارے گئے تھے یا سب کے سب پہلے ہی فوج میں شامل تھے۔ آپ نے مشورہ کے لیے ایک جلسہ کیا اور اس میں وبھن قبائل کے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ وشے رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک قبیلہ ایسا ہے جس میں کچھ آدمی مل سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک افسر کو آدیش دیا کہ وہ ترنت اس قبیلہ میں سے نوجوان اکتر کریں، اور حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ 6000 سپاہی تمہاری سہایتا کے لیے بھیج رہا ہوں، جو کچھ دنوں تک تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ 3000 آدمی تو امک قبائل میں سے تمہارے پاس پہنچ جائیں گے، اور انّے 3000 کے برابر عمر بن مادی کرب کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک نوجوان کو اگر 3000 آدمی کے مقابلے میں بھیجا جائے تو وہ کہے گا کہ کیسی خلاف عقل بات ہے، کیا خلیفہ کی عقل ماری گئی ہے؟ ایک آدمی کبھی 3000 کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں کے ایمان کتنے مضبوط تھے۔ حضرت ابو عبیدہ کو حضرت عمر کا پتر ملا تو انہوں نے پتر پڑھ کر اپنے سپاہیوں سے کہا، خوش ہو جاؤ، کل عمر بن مادی کرب تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ سپاہیوں نے اگلے دن بڑے جوش کے ساتھ عمر بن مادی کرب کا سواگت کیا اور نعرے لگائے۔ دشمن سمجھا کہ شاید مسلمانوں کی سہایتا کے لیے 1,00,000-2,00,000 فوج آ رہی ہے، اس لیے وہ اس قدر پرسن ہے، حالانکہ وہ اکیلے عمر بن مادی کرب تھے۔ اس کے بعد وہ 3000 فوج بھی پہنچ گئی اور مسلمانوں نے دشمنوں کو پراجے دی۔ حالانکہ تلوار کی لڑائی میں ایک آدمی 3000 کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ زبان کی لڑائی میں تو ایک آدمی بھی کئی ہزار لوگوں کو اپنی بات پہنچا سکتا ہے، پرنتو وہ لوگ خلیفہ وقت کی بات کو اتنا مہتو دیتے تھے کہ حضرت عمر نے عمر بن مادی کرب کو 3000 سپاہیوں کا قائم مقام بنا کر بھیجا، تو سپاہیوں نے یہ آروپ نہیں کیا کہ اکیلا آدمی کس طرح 3000 کا مقابلہ کر سکتا ہے، بلکہ اسے 3000 کے برابر ہی سمجھا اور بڑی شان و شوکت سے اس کا سواگت کیا۔
اور مسلمانوں کے اس استقبال کی وجہ سے دشمن کے دل ڈر گئے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید 1,00,000-2,00,000 فوج مسلمانوں کی سہایتا کو آ گئی ہے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ پراجے کھا کر بھاگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرے دست ہمیں بھی اس طرح اپنے دل کو سنتوش دینا ہوگا۔ یہ آپ بتا رہے تھے کہ یورپ میں، اسپین میں اور سسلی اتیادی میں تبلیغ کس پرکار کرنی ہے، اس وشے میں یہ گھٹنا ورنن کی۔ اب فتوحات مصر کا ورنن کرتا ہوں۔ اس میں ایک جنگ فرما تھی۔ فرما مصر کا ایک پرسدھ شہر ہے۔ یہ بحیرہ روم اور پلوزی کے داہنے کے قریب جو دریائے نیل کے 7 شاخوں میں سے ایک شاخ تھی، ایک پہاڑی پر آباد تھا۔ علامہ شبلی نعمانی کے انوسار بیت المقدس کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن عاص کے اصرار پر حضرت عمر بن عاص کو 4,000 کا لشکر دے کر مصر کی اور روانہ کیا، لیکن ساتھ یہ بھی آدیش دیا کہ یدی مصر پہنچنے سے پہلے میرا پتر ملے تو واپس لوٹ آنا۔ عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر کا پتر پہنچا، جبکہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا، لیکن چونکہ آدیش تھا، حضرت عمر نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی سیما میں آ چکے ہیں۔ عریش سے چل کر پہنچے۔ اسلامی جنگوں پر مشتمل ایک پستک ہے الاکتفاء۔ اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عاص رفح کے استھان تک پہنچے تو آپ کو حضرت عمر کا پتر ملا تھا، لیکن آپ نے اس ڈر سے کہ اس پتر میں واپس لوٹنے کا آدیش نہ ہو، جیسا کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا، قاصد سے خط نہ لیا اور چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ رفح اور عریش کے مدھے ایک چھوٹی بستی میں پہنچے اور اس کے سمبندھ میں پوچھا۔ بتایا گیا کہ یہ مصر کی سیما میں ہے۔ اتح آپ نے پتر منگوایا اور اسے پڑھا، اور اس میں لکھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں انہیں لے کر واپس لوٹ آئیں۔ تو آپ نے اپنے ہمراہ لوگوں سے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مصر میں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ امیر المومنین نے حکم دیا ہے کہ یدی مجھے ان کا پتر مصر کی سرزمین تک پہنچنے سے پہلے مل جائے تو میں واپس لوٹ آؤں، اور مجھے یہ پتر مصر کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد ملا ہے۔ اتح اللہ کا نام لے کر چلو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں کہ حضرت عمر بن عاص فلسطین میں تھے اور وہ بنا آگیا اپنے ساتھیوں کو لے کر مصر چلے گئے۔ یہ بات حضرت عمر کو ناگوار گزری، اتح حضرت عمر نے انہیں پتر لکھا۔ حضرت عمر کا پتر حضرت عمر کو اس وقت ملا جب وہ عریش کے قریب تھے۔ اتح آپ نے وہ پتر نہ پڑھا یہاں تک کہ آپ عریش پہنچ گئے۔ پھر آپ نے خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا عمر بن خطاب کی طرف سے عمر بن عاص کے نام، عمر بن خطاب کی طرف سے عمر بن عاص کے نام۔ اس کے بعد نشچت طور پر تم مصر اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے ہو، اور وہاں رومیوں کی بڑی سنکھیا ہے اور تمہارے ساتھ تھوڑے لوگ ہیں۔ میری عمر کی قسم، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ بہتر ہوتا یدی تم انہیں ساتھ نہ لے جاتے۔ حتیٰ یدی تم مصر نہیں پہنچے تو واپس لوٹ آؤ۔ اس سفر میں فرما سے پہلے اسلامی لشکر کی کسی بھی رومی سپاہی سے ملاقات نہ ہوئی۔ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی تھی رومی سپاہی سے، بلکہ جگہ جگہ مصریوں نے ان کا سواگت کیا تھا، اور سب سے پہلے فرما میں محاذ آرائی ہوئی تھی۔ رومیوں نے یہ خبر پا کر، یہ تو وبھن روایات ہیں، لیکن روایات وہی صحیح لگتی ہیں کہ عریش مصر کی سیما میں پہنچنے کے بعد ان کو پتر ملا، نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بہانے بنائے جاتے کہ ہم مصر پہنچ گئے تو خط کھولوں گا۔ بہرحال جب وہ مصر پہنچ گئے تھے، پھر آگے بڑھنا تھا، کیونکہ پھر پیچھے نہیں قدم اٹھتا مومن کا۔ رومیوں نے یہ خبر پا کر کہ حضرت عمر کے ساتھ آنے والی فوج معمولی سنکھیا اور ناقابل ذکر جنگی تیاریوں میں ہے، زیادہ دنوں تک محاصرہ نہیں کر سکتے، جبکہ ان میں سے زیادہ سنکھیا ہم ان سے زیادہ سنکھیا رکھتے ہیں اور ان کی تیاری کر رہے ہیں اور انہیں پراجے کر کے لے جائیں گے۔ رومیوں نے یہ خیال کیا اور وہ شہر میں قلعہ بند ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر بن عاص کو رومیوں کی عسکری قوت کا علم ہو چکا تھا
اسلحہ اور سنکھیا میں کئی گنا ہم پر بھاری ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا قابض ہونے کے لیے منصوبہ بنایا کہ اچانک حملہ کر کے 4 دیواری کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ پھر فرمایا اس وقت تک صبر کے ساتھ گھیراؤ جاری رکھا جائے جب تک کہ شہریوں کی خوراک ختم نہ ہو جائے اور بھوک سے بیتاب ہو کر باہر نہ نکل آئیں۔ اس لیے گھیراؤ کر لیا۔ ادھر مسلمانوں کا گھیراؤ سخت سے سخت تر ہوتا جا رہا تھا، ادھر رومی بھی اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹ رہے تھے۔ اسی طرح گھیراؤ کئی مہینے جاری رہا۔ کبھی کبھی کچھ رومی فوج باہر آتی اور 2-4 جھڑپیں کر کے پیچھے ہٹ جاتی۔ ان جھڑپوں میں مسلمان ہی غالب رہتے۔ ایک دن رومی افواج کی ایک جماعت بستی سے باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑنے نکلی۔ مقابلے میں مسلمان وجے رہے اور رومی مار کھا کر بستی کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور دوڑنے میں کافی تیز روی کا پرمان دیا، اور کچھ لوگوں نے دروازوں تک رومیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر 4 دیواری کا دروازہ کھول دیا اور فتح مبین کا راستہ صاف کر دیا۔ فتح بلبیس یہ کس طرح ہوئی؟ فرما کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے بلبیس کا رخ کیا تو رومی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا۔ بلبیس جو ہے یہ فسطاط سے تقریباً 30 میل اور دور شام کے رستے پر ایک شہر ہے۔ رستہ روک لیا تاکہ مسلمان بابلیون کے قلعہ تک نہ پہنچ سکے، اور بابلیون قدیم لغت میں دریائے مصر کے لیے نام استعمال ہوتا ہے۔ بالخصوص جہاں فسطاط آباد ہوئے اسے پہلے بابلیون کہا جاتا ہے۔ رومی فوج یہیں لڑنا چاہتی تھی، لیکن حضرت عمرو بن عاص نے ان سے کہا تم اس وقت تک جلدی نہ کرو جب تک ہم اپنی بات تمہارے سامنے رکھ نہ دیں، تاکہ کل بہانہ کوئی بات نہ رہ جائے۔ پھر کہا تم اپنے پاس سے ابو مریم کو میرے پاس سفیر بنا کر بھیجو۔ اس لیے وہ لوگ لڑنے سے رک گئے اور ان دونوں نے سفیروں کو بھیج دیا۔ یہ دونوں سفیر اہل بلبیس کے راہب تھے۔ حضرت عمرو نے ان کے سامنے اسلام لانے یا ٹیکس دینے کی تجویز رکھی، اور ساتھ اہل مصر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش کیا کہ تم مصر کو فتح کرو گے۔ وہ ایسا ملک ہے جہاں قرات کا نام چلتا ہے، پس جب تم اسے فتح کر چکو تو اس کے رہنے والوں سے احسان کا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ذمہ داری اور صلہ رحمی ہے، یا فرمایا کہ ذمہ داری اور مصالحت دمادی ہے۔ ان دونوں سفیروں نے یہ بات سن کر کہا یہ بہت دور کا رشتہ ہے، اسے انبیاء ہی پورا کر سکتے ہیں، ہمیں جانے دو، ہم واپس آ کے بتاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا مجھ جیسے شخص کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ لوگ اچھی طرح معاملے پر غور کر لیں۔ دونوں سفیروں نے کہا کہ 1 دن کی اور مہلت دے دیں۔ آپ نے انہیں مزید 1 دن کی مہلت دے دی۔ دونوں سفیر لوٹ کر قبطیوں کے سردار مقوقس اور شاہ روم کی طرف سے مصر کے حاکم ارطبون کے پاس آئے اور مسلمانوں کی بات ان کے سامنے رکھی۔ ارطبون نے ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کا پکا ارادہ کر کے راتوں رات اس نے مسلمانوں پر آکرمن کر دیا۔ ارطبون کی لشکر کی سنکھیا 12,000 ورنن کی جاتی ہے۔ ارطبون کے لشکر کی مسلمانوں کی اچھی خاصی سنکھیا اس مارکے میں شہید ہوئی، اور رومیوں کے 1,000 سپاہی قتل اور 3,000 سپاہی گرفتار ہوئے۔ ارطبون میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، اور کچھ نے کہا کہ وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ مسلمانوں نے اسے اس کی لشکر سمیت اسکندریہ تک شکست دی۔ اتہاس کار اس بات پر سہمت ہیں کہ مسلمان بلبیس میں 1 مہینہ تک رہے اور لڑائی ہوتی رہی، اور آخر میں فتح مسلمانوں کی ہوئی، لیکن اس بات میں ان کا متبھید ہے کہ یہ جنگ شدید تھی یا کم۔ اس جنگی کشمکش کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مسلمانوں کی عقل مندی اور اخلاقی برتری کا پرمان ہے۔ واقعہ اس پرکار ہے کہ جب بلبیس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح پردان کی، اس میں مقوقس کی لڑکی گرفتار ہوئی جس کا نام ارمانوسا تھا۔ وہ اپنے پتا کی چہیتی بیٹی تھی۔ اس کا باپ قسطنطنیہ بن ہرقل سے اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس شادی پر راضی نہیں تھی، اس لیے وہ اپنی خادمہ کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بلبیس آئی ہوئی تھی۔ بہرحال جب مسلمانوں نے اسے گرفتار کیا تو حضرت عمرو بن عاص نے تمام صحابہ کرام کی ایک مجلس بلوائی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنایا۔
حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے اترک کچھ اور بھی ہو سکتی ہے؟ پھر اس آیت کے حوالے سے یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے حوالے سے کہا کہ مکوکس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھینٹ بھیجا تھا۔ میری رائے ہے کہ اس لڑکی اور اس کے ساتھ جو انیہ مہیلائیں ہیں اور اس کی خدمت گزار ہیں، جو مال ہمیں ملا ہے وہ سب کچھ مکوکس کے پاس بھیج دو۔ سب نے عمر بن عاص کی رائے کو درست قرار دیا۔ پھر عمر بن عاص نے مکوکس کی بیٹی ارمانوسا کو اس کے تمام جواہرات، دیگر مہیلائیں اور خدمت گزاروں کے ساتھ اتیدھک سمان سے اس کے باپ کے پاس بھیج دیا۔ واپس ہوتے ہوئے اس کی خادمہ نے ارمانوسا سے کہا کہ ہم ہر طرف سے عربوں کے گھیرے میں ہیں۔ ارمانوسا نے کہا میں عربی خیمے میں جان اور عزت کو محفوظ سمجھتی ہوں، لیکن اپنے باپ کے قلعہ میں اپنی جان کو سرکشت نہیں سمجھتی۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ پھر دنین ایک جگہ ہے، وہاں کی فتح کا ورنن ہے۔ بلبیس کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن عاص صحرا کی سرحد پر پیش قدمی کرتے ہوئے دنین کی بستی کے قریب جا پہنچے، جو دریائے نیل پر خلیج تراجن کے سروت کے پاس استھت ہے۔ یہ خلیج سوئز کے قریب شہر مصر کے بحیرہ روم سے ملاتی ہے، جہاں آج کل قاہرہ کا محلہ ازبکیہ ہے۔ وہیں اس زمانہ میں دنین کی بستی تھی، جسے رومیوں نے قلعہ بند کر رکھا تھا۔ اس کے قریب دریائے نیل کا گھاٹ تھا، اس گھاٹ پر بہت سی کشتیاں کھڑی رہتی تھیں۔ یہ بستی بابلیون کے اتر میں تھی، جو شہر مصر کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس لحاظ سے دنین کو مصریوں کے اس محبوب علاقے، جو پچھلے زمانوں کے فرعون اور دارالحکومت بھی رہ چکا تھا، سب سے پہلے دفاعی چوکی کہا جا سکتا ہے۔ دنین کے نکٹ جا کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا۔ رومیوں نے قلعہ بابلیون میں اپنی بہترین فوج پہنچا دی۔ دنین کے قلعہ کو خوب اچھی طرح مضبوط کر کے جنگ کے لیے تیاری ہو گئی۔ جاسوس کی خبروں سے حضرت عمرو بن عاص کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فوج قلعہ بابلیون کی فتح یا اس کے گھیراؤ کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے ایک قاصد کے ہاتھ ایک پتر مدینہ بھیجا۔ اس میں اپنے سفر مصر کے حالات، قلعوں کی تفصیلات اور ان پر حملہ کرنے کے لیے کمک کی ضروریات کا پرکٹن کیا۔ ادھر فوج میں یہ اعلان کرا دیا کہ امدادی فوجیں بہت جلدی پہنچنے والی ہے۔ اس کے بعد دنین کی طرف بڑھے اور اس کا گھیراؤ کر کے قلعہ میں غذائی فوجی ضروریات کے سامان کی رسد روک دی۔ قلعہ بابلیون میں جو رومی تھے انہوں نے ادھر آنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ بلبیس میں ارطبون کا حشر دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ عربوں سے کھلے میدان میں لڑنا ان کے بس کی بات نہیں۔ دنین کی فوجیں البتہ کبھی کبھار نکلتی اور ناکام جھڑپوں کے بعد واپس ہو جاتی۔ کئی ہفتے اس طرح گزر گئے۔ اسی اثناء میں خبر ملی کہ بارگاہ خلافت سے پہلی امدادی فوج روانہ کر دی گئی اور وہ آج کل میں پہنچا چاہتی ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت اور طاقت میں بڑھوتری ہو گئی۔ حضرت عمر نے اسلامی لشکر کی سہایتا کے لیے 4000 سپاہی بھیجے۔ حضرت عمر نے ہر 1000 آدمی پر ایک امیر نردھارت کیا۔ ان عمراء کے نام حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مسلمہ بن مخلد تھے۔ ایک قول کے انوسار حضرت مسلمہ بن مخلد کی جگہ خارجہ بن حذافہ امیر تھے۔ حضرت عمر نے یہ کمک بھیجنے کے ساتھ حضرت عمر بن عاص کو پتر لکھا کہ اب تمہارے ساتھ 12000 مجاہدین ہیں۔ یہ سنکھیا کمی کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی۔ رومی جنگجو قبطیوں کو ساتھ لے کر مسلمان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی۔ حضرت عمرو بن عاص نے حکمت عملی سے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ کو جبل الاحمر کے قریب ایک جگہ پر ٹھہرا دیا، دوسرے حصہ کو دنین کے قریب دریائے نیل کے کنارے ایک جگہ پر ٹھہرا دیا۔ فوج کا شیش حصہ لے کر دشمن کے مقابلے پر نکلے۔ جس وقت دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہو رہی تھی، جبل الاحمر میں چھپی فوج نے نکل کر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے ان کی فوجی نظام دشمن کا درہم برہم ہو گیا اور وہ دنین کی طرف بھاگے۔ وہاں اسلامی فوج کا دوسرا حصہ تیار تھا، اس نے ان کا راستہ روک دیا۔ اس طرح رومی فوج مسلمانوں کے تینوں فوجوں کے مدھے پھنس گئی۔ دشمن کی پراجے ہوئی۔ وبھن فتوحات کے بارے میں ورنن ہے کہ دنین کی فتح کے بعد سب سے پہلے فیوم کے علاقے پر حضرت عمرو بن عاص نے فتح حاصل کی
اور اس علاقے کا سردار اس لڑائی میں قتل ہو گیا۔ پھر عین الشمس میں مسلمانوں کا رومیوں سے مقابلہ ہوا۔ اس سے قبل 8,000 مجاہدین کا لشکر بطور کمک حضرت عمرو بن عاص سے ملا، جس کی کمان حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں تھی، اور اس میں حضرت عبادہ بن صامت، حضرت مقداد بن اسود اور مسلمہ بن مخلد اتیادی بھی تھے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے فتح پراپت کی۔ اس کے بعد فیوم کے پورے صوبہ پر مسلمانوں نے فتح پراپت کی۔ مسلمانوں کی فوج کے ایک حصہ نے صوبہ منفیوہ کے 2 شہروں اسریب اور منوف پر فتح پائی۔ مارکا قلعہ بابلیون یا فسطاط کی فتح کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص دنین کے فتح کے بعد قلعہ بابلیون کی طرف بڑھے اور اس کا زبردست گھیراو کیا۔ اب اس علاقے کا نام فسطاط ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عرب میں خیمے کو فسطاط کہتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص نے قلعہ کو فتح کرنے کے بعد جب یہاں سے کوچ کرنے کا آدیش دیا تو سیونگ سے ایک کبوتر نے حضرت عمرو کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا تھا۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے حکم دیا کہ اس خیمے کو یہیں رہنے دو۔ حضرت عمرو نے اسکندریہ سے واپس آ کر اس خیمے کے قریب شہر بسایا، اس لیے یہ شہر فسطاط کے نام سے پرسدھ ہو گیا۔ قلعہ میں محاذ دستے کی سنکھیا کا انومان 5,000 تک لگایا جاتا تھا اور وہ ہر طرح سے مسلح تھے۔ حضرت عمرو نے قلعہ بابلیون کا گھیراو شروع کیا۔ اسکندریہ کے بعد یہ بہت مضبوط قلعہ تھا اور پکی اینٹوں سے بنایا ہوا تھا اور چاروں طرف سے دریائے نیل کے پانیوں سے گھرا ہوا تھا۔ کیونکہ دریائے نیل پر واقع تھا اور جہاز اور کشتیاں قلعہ کے دروازے پر آ کر لگتی تھیں، اس لیے سرکاری ضرورتوں کے لیے نہایت مناسب مقام تھا۔ عرب اس مضبوط قلعہ پر حملہ کرنے کے لیے ضروری آلات سے لیس نہ تھے، وہ اس کے لیے تیار تھے، نہ وہ اس کے لیے تیار تھے۔ حضرت عمرو نے اول اس کا گھیراو کرنے کی تیاری کر لی۔ مقوقس جو مصر کا فرمانروا تھا، وہ حضرت عمرو بن عاص سے پہلے قلعہ میں پہنچ چکا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا۔ حضرت زبیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کے چاروں طرف چکر لگایا اور جہاں جہاں آوشکتا تھی مناسب سنکھیا کے ساتھ سوار اور سپاہی نشچت کیے۔ یہ گھیراو مسلسل 7 ماہ تک جاری رہا اور فتح و شکست کا فیصلہ نہ ہوا۔ اس دوران رومی فوج کبھی کبھی قلعہ سے باہر آ کر جنگ بھی کرتی لیکن پھر واپس چلی جاتی۔ اس دوران مقوقس اپنے سفیروں کی مصالحت اور دھمکانے کے ادیشے سے حضرت عمرو بن عاص کے پاس بھیجتا رہا۔ حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عبادہ بن صامت کو بھیجا اور مصالحت کرنے کے لیے صرف 3 شرائط لگا دیں کہ اسلام لاؤ، جزیہ دو یا پھر جنگ ہوگی، اور کہا کہ اس کے اترک کسی بات پر صلح نہیں ہو سکتی، صلح نہ کرنا۔ مقوقس نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور اس سلسلہ میں ہرقل سے اجازت مانگنے کے لیے سوئم ہرقل کے پاس گیا، لیکن ہرقل نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ مقوقس سے اتیادک ناراض ہوا اور اسے سزا دیتے ہوئے جلا وطن کرا دیا۔ جب قلعہ بابلیون کی فتح پر زیادہ تاخیر نظر آئی تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے کہ اب میں اپنی جان اللہ کے راستے میں ہبہ کرنے جا رہا ہوں، مجھے آشا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سے مسلمانوں کو فتح پردان فرمائے گا۔ یہ کہہ کر ننگی تلوار لی سیڑھی لگا کر قلعہ کی فصیل پر چڑھ گئے۔ کچھ اور صحابہ نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ فصیل پر چڑھ کر سب نے ایک نعرہ لگایا اور ساتھ ہی تمام فوج نے بھی نعرہ لگایا، جس سے قلعہ کی زمین دہل گئی۔ عیسائی سمجھ گئے کہ مسلمان قلعہ کے اندر گھس آ گئے، وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ حضرت زبیر نے فسیل سے اتر کر قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر آ گئی اور لڑتے لڑتے قلعہ کو فتح کر لیا۔ حضرت عمرو بن عاص نے انہیں اس شرط پر امان دے دی کہ رومی فوج اپنے ساتھ چند دنوں کی خوراک لے کر یہاں سے نکل جائیں اور قلعہ بابلیون میں جو ذخیرہ جنگی اسلحہ ہے انہیں ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اموال غنیمت ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے قلعہ بابلیون کے گنبدوں اور بلند اور مستحکم دیواروں کو توڑ دیا۔ قلعہ بابلیون کی فتح کے بعد اسلامی فوج نے مصر میں وبھن علاقوں اور قلعوں پر وجے حاصل کی، جن میں سے سب سے نمایاں تر نوت، نقویس، سلتیس، کریون اتیادی ہیں۔ اسکندریہ کی فتح کس طرح ہوئی؟ اس بارے میں لکھا ہے کہ فسطاط کی فتح کے بعد حضرت عمرو نے اسکندریہ کی فتح کی بھی آگیا دے دی۔ اسکندریہ اور فسطاط کے مدھیہ مقام کریون میں رومیوں کے ساتھ شدید جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔
اس کے بعد اسکندریہ تک رومی سامنے نہ آئے۔ مکوکس جزیہ دے کر صلح کرنا چاہتا تھا، لیکن رومیوں نے اس پر دباؤ ڈالا، جس کے نتیجہ میں مکوکس نے حضرت عمرو بن عاص کو سندیش بھیجا کہ وہ اور قبطی اور قومی اس جنگ میں شامل نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کوئی ہانی نہیں۔ قبطی اس معرکے سے الگ رہے، جبکہ انہوں نے اسلامی فوج کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے لیے راستہ ہموار کرنے لگے اور پل مرمت کرنے لگے۔ اسکندریہ کے گھیراؤ میں بھی قبطی لوگ مسلمانوں کو رسد مہیا کرتے تھے، ارتھات راشن سمگری۔ اسکندریہ کی اہمیت کا انمان اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں نے اسکندریہ کو فتح کیا، اس وقت اس شہر کی دارالحکومت کی حیثیت حاصل تھی۔ قسطنطنیہ کے بعد بازنطینی رومی بادشاہت کا دوسرا بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ مزید بریاں دنیا کا سب سے پہلا تجارتی شہر تھا۔ بازنطینی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر اس شہر پر مسلمانوں کا وجے ہو گیا تو اس کے بعد بہت بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ اس پریشانی کے حالت میں ہرقل نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یدی عرب اسکندریہ پر غالب آ گئے تو رومی ہلاک ہو جائیں گے۔ اسکندریہ میں ہرقل نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے بنفس نفیس تیاری کی تھی، لیکن تیاری کے دوران مر گیا اور اس کا بیٹا قسطنطنین بادشاہ بنا۔ اسکندریہ اپنے فصیلوں کی استواری، ضخامت، محل و وقوع اور محافظوں کی کثرت کی وجہ سے دفاعی اعتبار سے اپنا ایک الگ ستھان رکھتا تھا۔ اسکندریہ کا گھیراؤ 9 ماہ تک جاری رہا۔ حضرت عمر کو تشویش ہوئی، خط لکھا حضرت عمر نے کہ شاید تم لوگ وہاں رہ کر عیش پرست ہو گئے ہو، انیتھا فتح میں اس قدر دیر نہ ہوتی۔ اس سندیش کے ساتھ مسلمانوں میں جہاد کی تقریر کرو اور حملہ کرو۔ حضرت عمر کا یہ خط سنانے کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عبادہ بن صامت کو بلایا اور علم ان کے سپرد کیا۔ مسلمانوں نے نہایت شدید حملہ کیا اور شہر فتح کر لیا۔ اسی وقت حضرت عمر نے مدینہ قاصد روانہ کیا اور اس کو کہا کہ جس قدر تیز جا سکو جاؤ اور امیر المومنین کو سندیش سناؤ۔ قاصد اونٹنی پر سوار ہوا اور منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ چونکہ دوپہر کا سمے تھا، اس خیال سے کہ یہ آرام کا سمے ہے، بارگاہ خلافت میں جانے سے پہلے سیدھا مسجد نبوی کا رخ کیا۔ سنیوگ سے حضرت عمر کی لونڈی ادھر آ نکلی اور پوچھا کہ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ قاصد نے کہا اسکندریہ سے آیا ہوں۔ اس لونڈی نے اسی وقت جا کر خبر دی اور ساتھ ہی واپس آئی اور کہا کہ چلو تم کو امیر المومنین بلاتے ہیں۔ حضرت عمر بغیر پرتیکشا کے سوئم چلنے کے لیے تیار ہوئے اور چادر سنبھال رہے تھے کہ قاصد آ پہنچے۔ فتح کا حال سن کر زمین پر گرے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ اٹھ کر مسجد میں آئے اور منادی کرا دی کہ الصلاۃ الجامع۔ یہ سنتے ہی سارا مدینہ امڑ آیا۔ قاصد نے سب کے سامنے فتح کے حالات ورنن کیے اور بعد ازاں قاصد حضرت عمر کے ساتھ ان کے گھر گیا، اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ پھر حضرت عمر نے قاصد سے پوچھا کہ سیدھے میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا میں نے سوچا آپ آرام کر رہے ہوں گے۔ فرمانے لگے تم نے میرے سمبندھ میں کیوں گمان کیا؟ میں دن کو سوؤں گا تو خلافت کا بار کون اٹھائے گا؟ اسکندریہ کی فتح کے ساتھ سارا مصر فتح ہو گیا۔ ان مارکوں میں کثرت سے قیدی بنائے گئے۔ حضرت عمر نے تمام قیدیوں کے متعلق حضرت عمر کو بذریعہ خط ارشاد فرمایا کہ سب کو بلا کر کہہ دو کہ ان کو اختیار ہے کہ مسلمان ہو جاؤ یا اپنے مذہب پر قائم رہو۔ اسلام سویکار کریں گے تو ان کو وہ تمام ادھیکار حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو پراپت ہیں، انیتھا ٹیکس دینا ہوگا جو تمام ذمیوں سے لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر کا یہ فرمان جب قیدیوں کے سامنے پڑھا گیا تو بہت سے قیدیوں نے اسلام سویکار کیا اور بہت سے اپنے مذہب پر قائم رہے۔ جب کوئی ویکتی اسلام کا اظہار کرتا تو مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، اور جب کوئی شخص عیسائیت کا اقرار کرتا تو تمام عیسائیوں میں مبارکباد کا شور اٹھتا تھا اور مسلمان غمگین ہوتے تھے۔ اسکندریہ کی لائبریری جلائے جانے کا واقعہ مستشرقین بعض بڑا زور شور سے ورنن کرتے ہیں۔ اس کی واستوکتا کیا ہے؟ اسکندریہ کی اس فتح کے وشے میں مخالفین وشیشتہ عیسائی مصنفین کی طرف سے یہ آروپ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے اسکندریہ میں موجود ایک بہت بڑے کتب خانے کو جلانے کا آدیش دیا تھا۔ اس آروپ کے ساتھ گویا یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان نعوذ باللہ کس قدر علم و عقل کے مخالف تھے اور اسکندریہ میں موجود اتنے بڑے کتب خانے کو جلا دیا کہ 6 ماہ تک آگ جلتی رہی۔
حالانکہ عقل و نقل دونوں اعتبار سے یہ آروپ سراسر بناوٹی اور جعلی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جس قوم کو اس کے رب اور رہنما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جس نے یہ حکم دیا ہو کہ اطلب العلم ولو باب السین، کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، اور جن کے لیے قرآن کریم میں علم و عقل، تدبر، تفکر کے لیے درجنوں آیات موجود ہیں، ایسے لوگوں پر کتب خانے کو جلانے کا آروپ لگانا عقل اور درایت کے اصول کے ورد ہے۔ اس کے اترکت بہت سے محققین، جن میں خصوصاً عیسائی اور یورپین محقق شامل ہیں، انہوں نے اس بات کا کھنڈن کیا ہے اور پرمانت کیا ہے کہ اسکندریہ کے کتب خانے کو جلائے جانے کی گھٹنا سراسر بناوٹی اور جعلی قصہ ہے۔ اس لیے مصر کے ایک عالم محمد رضا اپنی تصنیف سیرت عمر فاروق میں اس واقعہ کا ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسکندریہ میں آگ لگنے کا جو اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا ورنن ابو الفرج ملتی نے کیا ہے۔ اس نے یہ واقعہ تاریخ کی ایک کتاب مختصر دول میں کیا ہے۔ یہ مورخ 1226 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1286 میں فوت ہوا۔ اس نے لکھا ہے کہ فتح کے وقت یوحا نحوی نامی ایک ویکتی، جو قبطی پادری تھا اور مسلمانوں میں یحییٰ کے نام سے پرسدھ ہوا، اعتقاد کے لحاظ سے عیسائی فرقہ یعقوبیہ سے تعلق رکھتا تھا، اس کا بعد میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے رجوع کر لیا۔ اس نے عمر بن عاص سے خزائن ملوکیت میں سے حکمت کی کتبیں مانگی، تو حضرت عمر بن عاص نے اتر دیا کہ حضرت عمر سے اجازت کے بعد ہی کچھ بتانے کے یوگیہ ہوں گا۔ یہ بالکل ایسی جھوٹی کہانی ہے، لیکن پھر بھی ورنن کر دیتا ہوں۔ آروپ کے کھنڈن کرنے کے لیے حضرت عمر نے لکھا کہ آپ نے جن کتابوں کا ورنن کیا ہے، یدی تو ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتب کے انوسار ہے، تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ کی کتب میں ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ان کتابوں کی ہمیں کوئی آوشکتا نہیں، اور یدی ان کا مواد اللہ تعالیٰ کی کتب کے خلاف ہے، پھر ان کتابوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ ایسی کتابیں نشٹ کرا دیں۔ حضرت عمر بن عاص نے اسکندریہ کے حماموں پر ان کتابوں کی چھانٹی شروع کر دی اور انہیں ان بھٹیوں میں جلا دیا۔ اس طرح وہ کتابیں 6 ماہ میں ختم ہو گئی۔ اس روایت کا ورنن کرنا نہ تاریخ طبری میں ہے، نہ ابن اسیر میں ہے، نہ یعقوبی، نہ کندی میں، نہ ابن عبد الحکم اور بلادری میں، اور نہ ہی ابن خلدون نے اس کا ورنن کیا ہے۔ کیول ابو الفرج نے 13ویں صدی عیسوی کے نصف اور 7ویں صدی ہجری کے اوائل میں کسی مصدر کا ورنن کیے بغیر اس سے لکھا ہے۔ پروفیسر بٹلر نے یوحنا نحوی کے بارے میں تحقیق کی اور لکھا کہ وہ سن 682 عیسوی میں، جس میں لائبریری کو آگ لگانے کا ورنن ہے، زندہ ہی نہیں تھا۔ دائرہ معارف برطانیہ نے ذکر کیا ہے کہ یوحنا 5ویں صدی کے آخر اور 6ٹھی صدی کے آرمب میں زندہ تھا، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مصر 7ویں صدی کے اوائل میں فتح ہوا۔ اس آدھار پر پروفیسر بٹلر نے درست کہا ہے کہ وہ اس وقت فوت ہو چکا تھا۔ پھر یہ ارتھات جس کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو اس واقعہ سے جو ہوا ہے، جو ورنن کیا جاتا ہے غلط رنگ میں، نسندیہ سے بہت پہلے فوت ہو چکا تھا۔ پھر یہ کہ ڈاکٹر حسن ابراہیمی حسن پروفیسر اسماعیلی کی سند سے اپنے رسالہ تاریخ عمر بن عاص میں یہ تحریر کیا ہے کہ اس وقت دارالکتب اسکندریہ یعنی لائبریری جو تھی اسکندریہ کی، موجود ہی نہیں تھی، کیونکہ اس کے 2 حصوں میں ایک بڑی حصوں کو جولیس سیزرز کے لشکروں نے بلا قصد، بغیر کسی مقصد کے اور بلا وجہ سن 87 میں جلا دیا تھا۔ اس کی دوسری قسم بھی اس طرح ورنت زمانے میں معدوم ہو گئی تھی، اور یہ واقعہ طویف الپادری کے حکم پر 4تھی صدی میں ہوا۔ پروفیسر بٹلر لکھتے ہیں کہ ابو الفرج کا قصہ تاریخ احساسہ سے کیول بے سر و پا ہے اور مزح کا خیز ہے۔ یدی کتابیں جلانی ہوتی اور مختصر سی سمے میں ایک دفعہ ہی جل سکتی تھیں، اور اگر وہ 6 ماہ میں جلائی گئی تو ان میں بہت سی چوری بھی ہو سکتی تھیں۔ عربوں کے سمبندھ میں پرسدھ نہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو نشٹ کیا ہو۔ گبن نے لکھا ہے کہ اسلامی تعلیمات اس روایت کے ورود کرتی ہیں، کیونکہ اس کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ جنگ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ملنے والی کتب کو جلانا جائز نہیں، اور جہاں تک علم فلسفہ، شعراء اور دین کے ترک انیہ علوم کے کتب کا سمبند ہے تو اسلام نے اس سے استفادہ کرنا جائز قرار دیا ہے۔ مسلمانوں نے مفتوحہ علاقوں میں
گرجوں اور ان کے متعلقہ چیزوں کو نقصان پہنچانے سے بلکہ ذمیوں کو بھی حریت دینے کی اجازت دی، تو کیا عقل سویکار کر سکتی ہے کہ امیر المومنین اسکندریہ کا کتب خانہ جلا دینے کا آدیش دیں گے؟ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے اپنی پستک تصدیق براہین احمدیہ میں اس آروپ کا ورنن کر کے جو اتر دیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فلونس حکیم اور فاضل اجل کے عرض پر امر سپہ سالار فوج نے امیر المومنین عمر خلیفہ ثانی سے اس کتب خانے کے بارے میں ارشاد پوچھا، تو خلیفہ نے لکھا فی الفور جلا دیے جاویں۔ 6 مہینے تک وہ حمام گرم ہوتے رہے۔ آپ لکھتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ تو آروپ کیول پادری صاحبان کا چاپلوسی کے پرینام ہے، حقیقت کوئی نہیں اس میں۔ ناظرین غور کریں، اول یہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول یہ کہ اگر اسلام کی عادت میں یہ ہوتا تو اسلام والے پھر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد سعادت میں مہد میں یہود اور عیسائیوں کے پاک کتب کو جلاتے، کیونکہ وہی دونوں مذاہب وہاں پاک کتابوں والے مذہب اسلام کے پہلے سمبودن تھے۔ پھر مجوس، پھر اسلام کا پورا تسلط ہوا، مگر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اسلام نے ان کی کتابیں جلائی ہوں۔ یدی یہ فعل اسلام یا خلفائے اسلام کے داغ ہوتا، یعنی یہ عادت ہوتی، تو اس کے ارتکاب کے اسباب ہمیشہ اسلام میں موجود ہوتے اور اسلام کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تھی اس میں۔ دوسری بات یہ کہ حضرت خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ اگر مذہبی کتابوں کا جلانا اسلامی بادشاہوں اور اسلام کا کام ہوتا تو یونانی فلسفہ، یونانی طب، یونانی علوم کے انواد عربی زبان میں محال ہوتے۔ ترتیئی اگر کتابوں کا جلانا اسلامی لوگ اختیار کرتے تو اوشیہ تھا کہ مکذب براہین احمدیہ جو تکذیب کر رہا ہے، براہین احمدیہ کے جواب میں لکھ رہا ہے، نہ صرف خلیفہ اول اپنے ملک سے کوئی ادہرن دیتے اور انہیں اسکندریہ میں سمندر پار نہ جانا پڑتا۔ یہاں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کون سی کتابیں جلی ہیں، چہارم یہ کہ 700 برس سے زیادہ اسلام نے ہندوستان میں سلطنت کی۔ اس عرصہ میں بھگوت، رامائن، گیتا، مہابھارت اور ان کے مثل لنگ پران، مارکنڈی پرسدھ کتابیں ہیں جو آج تک مذہبی کتابیں مقدس پستک یقین کی جاتی ہیں۔ کسی کے جلانے کی خبر کان میں نہیں پہنچی، بلکہ ان کتابوں میں سے بعض کے انواد ہوئے۔ اتنا تعجب آتا ہے کہ ان ہندوؤں نے کیوں کر سمجھ لیا کہ مسلمان ان پستکوں کو جلاتے ہیں۔ انصاف سے سوچو۔ اس آروپ کا اتر میں تصدیق براہین احمدیہ میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے بھی نوٹ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اس وقت تک جبکہ اس واقعہ کی تحقیق نہ کی گئی اور صحیح حالات روشنی میں نہ آئے تھے، یہ آروپ مسلمانوں کو دیا جاتا تھا، پرنتو اب منصف مزاج اور حق پسند علماء میں ایسے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں جو یہ ناحق الزام مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ اس آروپ کی وجہ زیادہ تر تعصب یا ناواقفیت پر مبنی تھی۔ اس وقت بھی جب یہ الزام لگانے والے کے پاس کوئی صحیح سند موجود نہ تھی، ارتھات اس قصہ کے ورنن کرنے والے دو مورخ اس گھٹنا سے 580 برس پہلے بعد پیدا ہوئے اور کوئی پہلی سند ان کے پاس موجود نہ تھی۔ سینٹ کرائے، جس نے اسکندریہ کے کتب خانے کی تحقیق میں بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اس روایت کو بالکل جھوٹا ٹھہرایا ہے، اور معلوم ہوا کہ یہ کتابیں جو لیس سیز کی لڑائی میں جل گئی تھیں۔ اس لیے پلوٹا دی لائف آف سیزرز میں لکھا ہے کہ جو لیس سیزرز نے دشمنوں کے ہاتھوں میں پڑ جانے کے بھے سے اپنے جہازوں کو آگ لگا دی، اور وہی آگ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اس نے اسکندریہ کے پرسدھ کتب خانے عظیم کو بالکل جلا دیا۔ ہیڈن نے اپنی پستک ڈکشنری آف ڈیٹس ریلیٹنگ ٹو آل ایجز میں جہاں اس غلط روایت کو درج کیا ہے، وہاں اپنی تحقیق سے یہ نوٹ لکھا ہے کہ یہ قصہ بالکل سندگدھ ہے۔ حضرت عمر کا کتھن یدی وہ کتابیں اسلام کے ورد ہیں تو جلا دینی چاہیے، مسلمانوں نے سویکار نہیں کیا۔ اس کتھن کی کچھ نے تو فلیس اسکندریہ کے بشپ نے منسوب کیا ہے جو 391 عیسوی میں ہوا، اور بعض نے اس کو کارڈینل جیمنز کے ماتھے لگایا ہے جو 1500 عیسوی میں تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے پرسدھ جوان مرد ڈاکٹر لائٹر نے اپنی کتاب سنین اسلام میں اس غلط روایت کی پیروی کی ہے، اور افسوس سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی تحقیق میں دھوکہ ہوا ہے۔
ڈریپر صاحب جان ولیئر ڈریپر نے پرسدھ کتاب میں پہلے اس کتھن کو غلط راویوں سے نقل کیا، لیکن بعد میں جا کر اس کتھن کی غلطی کو سویکار کیا اور لکھا ہے کہ در حقیقت یہ کتابیں جولین سیز کی لڑائی میں جل گئی تھیں، اور اب کامل یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ قول بالکل بے اثر اور محض فسانہ ہے۔ اگر رونے کے لائق ہے تو یہ واقعہ سچا ہے، اگر رونے کے لائق ہے تو یہ واقعہ سچا ہے، اگر جس بات پر افسوس کرنا چاہیے رونا چاہیے تو یہ واقعہ سچا ہے کہ تعصب کارڈینل جیمرز نے 80,000 عربی کلمی کتابیں گرنادا کے میدانوں میں برباد کرنے والی آگ کے شعلوں کے حوالے کر دی۔ جب اسپین کو مسلمانوں سے چھینا انہوں نے قبضہ ہوا عیسائیوں کا، تو وہاں غرناطہ کی لائبریری سے 80,000 کتابیں انہوں نے جلا دی تھیں۔ یہ ہے اصل رونے کا استھان، اترکت اسلام پر آروپ لگانے کے۔ دیکھو کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، اس میں یہ حوالہ درج ہے۔ تو بہرحال یہ لائبریری جلانے کا حوالہ تھا جس پر آروپ لگایا جاتا ہے۔ فتح برکاترا البیس اتیادی کا ورنن ہے۔ مصر فتح کر لینے اور وہاں امن و امان قائم ہو جانے کے بعد عمرو بن عاص مغرب کی سمت بڑھے تاکہ ادھر سے مفتوحہ علاقوں کے لیے کوئی بھے باقی نہ رہے، کیونکہ برقا اور طرابلس میں روم کی کچھ فوج قلعہ بند تھی اور افسر ملنے پر لوگوں کو ورگلانے سے وہ مصر میں مسلمانوں پر دھاوا بول سکتی تھی۔ اسکندریہ اور مراکش کے مدھے جو علاقہ ہے اس کو برقا کہتے ہیں۔ اس علاقے میں کئی شہر اور بستیاں آباد ہیں، اس لیے عمرو بن عاص 22 ہجری میں اپنی فوج لے کر برقا کی طرف چلے۔ اسکندریہ سے برقا تک کا راستہ نہایت سرسبز و شاداب اور گھنی آبادی والا تھا، اس لیے وہاں تک پہنچنے میں آپ کو دشمن کی کسی سازش کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے جزیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی۔ اس کے بعد ورقا کے لوگ خود بخود والی مصر کے پاس جاتے اور اپنا ٹیکس جمع کراتے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے کسی کو ان کے پاس جانے کی آوشکتا نہیں پڑی۔ یہ لوگ مغرب میں سب سے زیادہ سادہ لوگ تھے، ان کے یہاں کوئی فتنہ فساد نہیں تھا۔ عمرو بن عاص یہاں سے نکلے تو طرابلس کی طرف بڑھے، جو محفوظ و مضبوط قلعوں والا شہر تھا۔ وہاں رومی فوج کی بہت بڑی سنکھیا مقیم تھی۔ اس نے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر اپنے قلعوں کے دروازے بند کر دیے اور مجبوراً مسلمانوں کا گھیراو کو برداشت کرنے کے لیے گھیراو 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن مسلمانوں کو کوئی بھے، خواہ کامیابی، کوئی وشیش سفلتا نہیں ملی۔ طرابلس کے پیچھے شہر میں گھیراو متسلسل طرابلس کے عقب میں شہر سے جڑا سمندر بہتا تھا اور سمندر اور شہر کے مدھے کوئی چار دیواری قائم نہیں تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ رہسیہ معلوم ہو گیا اور پیچھے سے سمندر کی طرف سے شہروں میں داخل ہوئی۔ انہوں نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب فوج کے سامنے اپنی اپنی کشتیوں میں بہا کر پناہ لینے کے اتیرکت کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ جوں ہی پیچھے بھاگے، پیچھے سے عمرو بن عاص نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے اکثر تلوار کی دھار کے تلے آ گئے، اترکت یہ کہ جو کشتیوں سے بھاگ نکلے۔ شہر میں موجود سامان اور جائیداد کو مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پر پراپت کیا۔ طرابلس سے نپٹنے کے بعد عمرو بن عاص نے اپنی فوج قرب و جوار میں آس پاس کے علاقے میں پھیلا دیا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ مغرب کی سمت فتوحات مکمل کر کے تیونس اور افریقہ کا رخ کیا جائے۔ اس لیے اس سلسلہ میں سیدنا عمر بن خطاب کے پاس پتر لکھا۔ جب حضرت عمر اسلامی لشکر کو نئے یدھ پر بھیجنے سے ہچکتے تھے، اور وشیش طور پر ایسی اوستھا میں جبکہ شام سے طرابلس تک تیزی سے فتوحات کے باعث مفتوحہ علاقوں کی طرف سے ابھی بالکل مطمئن نہ ہوئے تھے، اس لیے آپ نے اسلامی لشکر کو طرابلس میں ٹھہر جانے کا آدیش دیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کا دائرہ دور دراز علاقوں کی سرحدوں کو چھونے لگا۔ اسلامی سلطنت مشرق میں دریائے جیون اور دریائے سندھ سے لے کر مغرب میں افریقہ کے صحراؤں تک اور اتر میں ایشیا کو جک کے پہاڑوں اور آرمینا سے لے کر جنوب میں بحر الکاہل اور نوبہ تک ایک عالمی ملک کی شکل میں دنیا کے نقشہ میں نمودار ہوئی۔ نوبہ مصر کا جنوبی علاقہ ہے جو بہت وسیع اور پھیلا ہوا ہے، جس میں وبھن اقوام اور ملکوں اور دھرموں اور تہذیبوں اور تمدنوں کی زندگیاں پائی جاتی ہیں۔ ارتھات اسلامی حکومت نے مصر کے علاقے میں نہیں، جو یہ علاقہ پورا جو تھا مسلمانوں کے ادھین
وبھن اقوام تھی، وبھن تہذیب و تمدن تھے، اور سب نے اسلامی سایہ عدل و رحمت میں امن و سکون کا جیون گزارا۔ وہ دین اسلام جس نے اپنے عقائد اور عبادات اور تہذیب و تمدن کے مخالفین کو ہزاروں مخالفتوں کے اترک اس دنیا میں مکمل ادھیکار ادا کیے اور ان کے جیون کا پورا پورا احترام کیا۔ جنگوں کے مدھے مسلمانوں کی عبادات کا رنگ کیسا ہوتا تھا، اس کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز قدم بقدم ترقی کرتی ہے، بڑے بڑے کام بھی یک دم نہیں ہوتے بلکہ دھیرے دھیرے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے مسلمان تہجد نہیں پڑھتے تھے، آہستہ آہستہ انہیں عادت ڈالی جاتی تھی، حتیٰ کہ پھر وہ زمانہ آیا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں جنگ کے دنوں میں بھی، جبکہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض دفعہ چھوڑ دیتے تھے، مسلمان تہجد پڑھتے تھے۔ ممکن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے دنوں میں تہجد کے لیے اٹھا کرتے ہوں، مگر یہ ثابت ہے کہ بعض دفعہ نہیں بھی اٹھتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کے زمانہ میں مسلمان جنگ کے دنوں میں بھی تہجد پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ جب ہرقل نے ان پر شب خون مارنے کا ارادہ کیا تو اس پر خوب بحث ہوئی، اور آخر یہی فیصلہ ہوا کہ نہ مارا جائے، کیونکہ مسلمانوں پر شب خون مارنا بے سود ہے، اس لیے کہ وہ تو سوتے ہی نہیں بلکہ تہجد پڑھتے تھے۔ یہ بھی ترقی کی علامت ہے جو ابتدا میں تھی۔ آرمبھ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے بہت تحریک و تحریص کی ضرورت تھی، بعد میں آہستہ آہستہ کمزوری بھی ان کی عادی تھی۔ خلفائے راشدین کے سمے میں ہونے والی جنگوں کا ورنن کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام نے کیول مقابلے کا آدیش ہی نہیں دیا بلکہ بعض مصلحتوں کے دین ظلم کو برداشت کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ یدی تمہیں کوئی شخص تھپڑ مارتا تو تم بھی اسے تھپڑ مارو، وہاں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر تم مقابلہ کرنا مصلحت کے خلاف سمجھتے ہو تو تم چپ رہو اور تھپڑ کا تھپڑ سے جو اتر مت دو۔ اتہ وہ دلیل جو عام طور پر ان جگہوں کے متعلق پیش کی جاتی ہے، اسے حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دشمن کے الزام کا دفاع تو ہو جاتا ہے۔ یہ تو پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے ظلم نہیں کیا بلکہ قیصر نے ظلم کیا، حضرت عمر نے ظلم نہیں کیا بلکہ کسریٰ نے ظلم کیا، حضرت عثمان نے ظلم نہیں کیا بلکہ افغانستان اور بخارا کی سرحد پر رہنے والے قبائل اور کردوں اتیادی نے ظلم کیا۔ لیکن اس بات کا پرمان نہیں ملتا کہ حضرت بکر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا، حضرت عمر نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا، حضرت عثمان نے ان کو معاف کیوں نہ کر دیا۔ جب وہ مقابلے کے لیے نکلتے تھے تو وہ قیصر سے کہہ سکتے تھے کہ تمہارے سپاہ سے امک غلطی ہوئی ہے، اگر اس کے سمبندھ میں تمہاری حکومت ہم سے معافی طلب کرے تو ہم معاف کر دیں گے، اور معافی طلب نہ کرے تو ہم لڑائی کریں گے۔ انہوں نے قیصر کے سامنے یہ پیش نہیں کیا تم سے یا تمہاری فوج کے ایک حصے سے امک افسر پر ظلم ہوا، کیونکہ ہماری تعلیم یہ بھی ہے کہ دشمن کو معاف کرو، اس لیے یدی تم معافی مانگو تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ جب ان سے ظلم کیا تو ترنت اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمان جنگ کے لیے اور پھر اس کے مقابلے کو جاری رکھا۔ جب کسریٰ کے سپاہیوں نے عراق کی سرحد پر حملہ کیا تو سیاسی طور پر اس کے بعد صحابہ اور کسریٰ کے مدِ جنگ بالکل جائز ہو گئی، لیکن اخلاقی طور پر حضرت عمر کسریٰ کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شاید تم نے اس حملے کا آدیش نہ دیا ہو بلکہ سپاہیوں نے سوئم حملہ کر دیا ہو، اس لیے ہم اس حملے کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے تم ہم سے معافی مانگو اور اس فعل پر ندامت کا اظہار کرو۔ پرنتو انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان نے اپنے زمانہ میں دشمن کو یہ نہیں کہا کہ تم نے ظلم تو کیا ہے، لیکن چونکہ ہمارا دھرم ظلم کی معافی کی بھی تعلیم دیتا ہے، اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، بلکہ ترنت اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور لشکر بھیجا، لڑائی کی اور پھر اس لڑائی کو جاری رکھا۔ انتتہ اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر جانتے تھے کہ جب بھی بیرونی بھے کم ہو اندرونی اپدرو شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ قیصر نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے، تا مسلمان اس مصیبت کے ذریعہ سے اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے اور اپنی اندر نئی زندگی اور نیا تغیر پیدا کریں۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ کسریٰ نے حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے، تاکہ مسلمان غافل اور سست ہو کر زمین پر سنلگن نہ ہو جائیں، دنیا میں سنلگن نہ ہو جائے، بلکہ ہر سمے بیدار اور ہوشیار رہیں۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ کچھ قبائل نے مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا بلکہ خدا نے حملہ کیا ہے، تاکہ مسلمان بیدار ہوں اور ان کے اندر ایک نئی روح اور ایک نئی زندگی پیدا ہو۔ یہ خطبہ میں حضرت مسلم موعود نے یہ ورنن فرمایا تھا۔
اس بنیاد پر حضرت مسلم موعود نے آگے پھر یہ بھی اعلان فرمایا ہے اور جماعت کو نصیحت فرمائی ہے کہ مصائب آتے ہیں، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تاکہ روحانی ترقی اور اس کے اصول کو اگر ہم آج بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں یا مشکلات اور مصائب ہمیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ مصائب اور مشکلات جو ہیں ہمیں خدا کے قریب کرنے والے ہونے چاہیے اور یہی فتوحات کا پھر ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ان باتوں میں ہم صرف ڈر کے پیچھے پیچھے رہتے رہیں اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں تو پھر ترقی نہیں ہوتی۔ ہاں، جب ترقی میں ترقیات مل جائیں اور مصائب ختم ہو جائیں تب بھی ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے رہنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی روحانی ترقی اور روحانی بہتری کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر حضرت مسلم موعود نے یہی لکھا ہے کہ اگر اس بات کو نہیں سمجھا تو کچھ نہیں سمجھا، اور یہی بات سمجھنے والی ہے ہر ایک احمدی کے لیے بھی آج کل۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر